روزہ مقرر ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے۔ وہ یہ کہ یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا چاہتا ہے، یا اللہ اس بات پر خوش تو نہیں ہوتے کہ اللہ کے بندے بھوکے پیاسے رہے۔ بندوں کو بھوکا رکھ کر اسے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم روزہ رکھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں روزے داروں کا یقیناً خود اپنا ذاتی فائدہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے بندوں کو۔ اب یہ بتلایا گیا کہ روزہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ایماندار جو ہے پرہیزگار بن جائیں گے۔ دوسرے کہ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو رزق کی اولاً قدر معلوم ہوتی ہے، اور اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور حلال کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے۔ تیسرے یہ کہ نعمتوں کی انسان کو قدر معلوم ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کو ہمیشہ کے لیے نفس پر غلبہ اور تسلط حاصل ہو، مگر بعض اوقات بشری تقاضا انسانی تقاضے کی بنا پر نفس عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ لہذا نفس کا تزکیہ، تہذیب اور صفائی ستھرائی کے لیے اسلام نے روزے کو لازم قرار دیا ہے، تاکہ روزے کی وجہ سے انسان کی عقل کو نفس پر مکمل طور پر تسلط اور غلبہ حاصل ہو جائے۔ پانچویں صورت یہ کہ روزے سے خشیت، ڈر، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت انسان کے اندر جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ چھٹے یہ کہ روزہ رکھنے سے اپنے اندر عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کی جلال اور قدرت پر انسان کو نظر پڑتی ہے، تو انسان کو اپنی خود حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 7، روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے، انسان کی عقل کھلتی ہے اور آخرت کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کی فکر میں انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 9، درندگی، حیوانیت اور بہیمیت سے انسان دور ہوتا ہے، جانوروں والی صفت سے انسان دور ہوتا ہے، کیونکہ کھانے پینے سے حیوانیت میں ترقی ہوتی ہے، گناہوں میں ترقی ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 10، فرشتوں سے قرب اور مشابہت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں اور روزے دار بھی کھاتا پیتا نہیں۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا انسان کو اس سلسلے میں موقع ملتا ہے۔ نمبر 12، دل میں انسانی ہمدردی کا جذبہ اور رحم کا مادہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس آدمی نے بھوک اور پیاس کو کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو، اور وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیسے واقف ہو سکتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کامل طور پر کیسے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگرچہ زبان سے شکریہ ادا تو کر لیتا ہے، مگر جب تک اس کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں کی پٹھوں میں ضعف، کمزوری اور ناتوانی کا احساس نہ ہو، وہ اللہ کی نعمتوں کا کما حق ہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز کچھ وقت کے لیے گم ہو جائے تو اس کے فراق اور جدائی سے اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے، جو آئندہ جہان میں ان کو ایک غذا کا کام دے گی۔ روحانیت کی غذا ہے جو آئندہ مرنے کے بعد اس کو کام دے گی۔ جن لوگوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا، وہ اس جہان میں بھوکے اور پیاسے تو ہوں گے، اور ان پر اس جہان میں روحانی افلاس بھی ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا۔ نمبر 14، روزہ اللہ کی محبت کا ایک عظیم نشان ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں مست ہو جائے اور اس کی محبت میں سرشار ہو کر کے کھانا پینا چھوڑ دے اور بیوی سے تعلقات بھی بھول جاتا ہے، اسی طرح روزے دار اللہ کی محبت میں جو ہے بالکل سرشار ہو کر کے کھانا پینا، بیوی سے تعلقات، سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھنا بالکل جائز نہیں ہوتا ہے۔
یہ تمام تر تفصیلات جو ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں صفحہ 143 سے 145 تک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اس کے اندر ہے، جو کتب خانہ جمیلی، اقبال ٹاؤن، کراچی، لاہور، پاکستان سے چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی را، عنوان ہے روزہ مقرر ہونے کی وجوہات، صفحہ نمبر 104، 105 اور 106 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا، وہاں تفصیلی بحث دیکھ سکتے ہیں۔